أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہ السلام کے صحیح اور مخلص اور صدیق شیعوں میں شامل فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری اموات کی گناہ مغفرت فرمائے، اور ہماری والدین کی گناہوں کی مغفرت، اور ہماری اولاد کی گناہوں کی مغفرت۔ اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے نصیب، ہمارے والدین کے نصیب، ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے اولاد کے نصیب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم یا محمود بحق محمد، ویا علی بحق علی، ویا فاطر السماوات والأرضین بحق فاطمة الزہرا، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہمیں جنت نصیب عطا فرما، اور آل محمد علیہ السلام کی شفاعت اور صحبت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور اپنی تسلیت کے پیغام بھیجے ہیں۔ میں آپ سب کو انڈیویجولی جواب نہیں دے سکتا، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جتنے مؤمنین و مؤمنات ہیں، ہمارے اموات کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ کچھ مختصر عرائض ہیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ ہم سب کے دلوں کو نور ملے اور ہمارا ایمان تازہ ہو، اور ہمیں دین سے ایک جو کمٹمنٹ ہے ہماری، جو تعہد ہے، جو میثاق ہے اللہ سے اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے، وہ ایک مرتبہ پھر تازہ ہو جائے۔ یہ کتاب ہے اعمالی صدوق۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہاں اس کتاب میں کچھ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 17 میں، مجلس نمبر 5 کے آخری مجلس میں، ہمارے آقا، ہمارے سید حضرت مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین سے روایت فرمایا ہے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من احب ان یرکب سفینۃ النجاہ ویستمسک بالعروۃ الوثقی ویعتصم بحبل اللہ المتین۔ اگر لوگوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم سے نجات دینے کے لیے آیا ہوں،
تاکہ تم جہنم نہ جاؤ، تاکہ تم نجات پاؤ، سعادت پاؤ، تاکہ تم اللہ کے سامنے سرخرو رہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم فیضیاب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے احسان اور مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی جو غیر جاوداں، جو غیر پایان ناپذیر، جو ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں، ان سے وہ تم پہ نازل ہو جائے۔ میں یہ دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم سفینۃ النجات پر، نجات کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اللہ کی جو محکم رسی ہے اس کو پکڑو، اور اللہ تعالیٰ کا جو صراط مستقیم ہے اس پہ چلو، اور وہ کیا ہے؟ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا بَعْدِي، میرے بعد تم مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا آقا، اپنا سردار، اپنا بادشاہ، اپنا باس، اپنا لیڈر، اپنا گائیڈ، اپنا رہنما مان لو۔ وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ، اور جو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن ہیں ان سے تم نے دشمنی کرنی ہے، تم نے بالکل پارٹی بننی ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ بالکل پارٹی بننا ہے، تم نے بالکل آرمی بننا ہے، پاکستانی فوج نہیں بننا، انڈین فوج نہیں بننا، سپاہی صحابہ، سپاہی فلان فلان، یہ مولویوں کی جو، یہ نہیں نہیں نہیں، تم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے فوجی بننا ہے، ان کا سپاہی بننا، ان کا نوکر بننا، چاہے مرد چاہے عورت، فرق نہیں کرتا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا پیروکار اور ان کا سپورٹر اور ان کا حامی اور ان کے دشمنوں کا دشمن۔ وَلْيَأْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ وُلْدِهِ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولاد طاہرین، ائمہ ہدات معصومین علیہم السلام کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، نجات کے کئی طرق نہیں ہیں میرے محترم ناظرین، نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم نے، کیونکہ اسلام میں تو راستے بہت زیادہ ہیں نا، وہ سب کے سب جہنم جائیں گے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے سب جہنم، ایک فرقہ جو ہے 73واں فرقہ وہ جنتی ہے۔ اچھا، فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِ وَأَوْصِيَائِ، امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ 11 اور ان کے بعد 11 امام، یہی میرے خلفاء ہیں، یہی میرے جانشین ہیں۔ وَأَوْصِيَائِ، یہی میرے کیا ہیں؟ میرے وصی ہیں۔ وَحُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي، اور میرے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنما، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ٹیچر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم کو نجات دینے والے صرف یہی ہیں، صرف یہی ہیں۔ وَسَادَةُ أُمَّتِي، میرے سچے جو امتی ہیں ان کے سید و سالار یہی 12 امام علیہ السلام ہیں۔ وَقَادَةُ الْأَتْقِيَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ 12 امام، ان میں سے نمبر 1 کون ہے؟ امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور ان میں 12واں کون ہے؟ حضرت امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وارواحنا لہ الفدا۔ یہ متقیوں کے پیش رو ہیں، متقیوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں، جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں، اہل تقوی کی۔ اور جو لوگ میرے محترم ناظرین تقوی نہیں رکھتے، گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، تو اہل بیت علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ میں سے ہمارے ادعا کرتے ہیں، جھوٹی طور پہ، یہ اس کے احادیث ایک نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ ہیں، کہ جس کو حلال حرام کی عورت ہے یا مرد ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، فرق نہیں کرتا، وہ ماتم کرتا ہے، بس وہ کہتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے پیار، حلال حرام کا پرواہ نہیں ہے، کسی کا مال کھایا، کسی نامحرم کی طرف دیکھا، بری فلمیں دیکھی، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھا۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے وہم و گمان کی اتباع کرتے ہیں، ہمارے شیعہ صرف کون ہے؟ ہمارے شیعہ صرف اور صرف وہ ہیں جو اللہ کی طاعت کرتے ہیں۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے تو پھر اس کی خواہشوں کا خیال رکھتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے اگر محبت ہے، امام حسن، امام حسین علیہم السلام سے اگر محبت ہے، وہ تو نمازی لوگ تھے، وہ تو گناہ سے ان کو نفرت تھی، گناہ کی طرف وہ جاتے بھی نہیں تھے، وہ تو اس لیے تو نہیں آیا کہ آپ کو کلی چھٹی دے دے تاکہ آپ جتنی مرضی گناہ کریں۔ اچھا، حزبہم حزبی، جو اہل بیت علیہم السلام کے سپورٹر ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے سپورٹر ہیں۔ وحزبی حزب اللہ، اور میری پارٹی جو ہے وہ اللہ کی پارٹی ہے، جنت کی پارٹی ہے، نجات کی پارٹی ہے، سعادت کی پارٹی ہے، مغفرت کی پارٹی ہے، شفاعت کی پارٹی ہے۔ وحزب اعدائہم حزب الشیطان، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے جو دشمن ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو قاتلین ہیں،
حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو غاصبین حق ہیں، منکرین حق ہیں، وہ ابھی تک ہیں. غاصبین فتق وہ ابھی تک آپ کی گلی کوچوں میں ہیں، آپ کے گلی محلے میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی یہ شیطان کی پارٹی، یہ ابلیس کی پارٹی، ان کا لیڈر ابلیس ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا، ایک اور حدیث سنائیں آپ. یہ صفحہ نمبر ہے 19. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اصطفانی واختارنی وجعلنی رسولا. اللہ تعالیٰ نے مجھے، وہ اللہ جو مبارک ہے، وہ اللہ جل تعالیٰ جو سب سے عالی ہے، جس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں، جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، جس کا علم، جس کی حکمت، جس کی طاقت، جس کا ہر لحاظ سے الفاظ بیان کرنے کی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر تصور سے باہر اس اللہ نے مجھے چنا ہے، اور مجھے اس اللہ تعالیٰ نے سب پہ برتری عطا فرمائی ہے، اور مجھے اپنا رسول بنایا. وَأَنزَلَ عَلَيَّ سَيِّدَ الْكُتُبِ، اور سب کتابوں میں سے جو بہترین کتاب ہے قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل فرمایا. جب اللہ نے مجھے رسول بنایا، اللہ نے مجھے اپنا پیارا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء پر، سب ملائکہ پر مجھے عظمت عطا کی ہے. فقلت، تو اس وقت میں نے اللہ سے دعا کی ہے، تو اس وقت میں نے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کی ہے. الہی و سیدی، اے میرا رب، اے میرا خالق، اے میرا مالک، انک ارسلت موسیٰ الی فرعون فسألک ان تجعل معه اخاہ ہارون وزیرا. اے میرا رب، جب تو نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا تھا، نبوت عطا فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو اس نے دعا کیا تھا، یا اللہ میرا بھائی ہارون، اس کو میرا ساتھی بنا دے، اور اس کو میرا مشکل گشا بنا دے. تشد به عضدہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ یا اللہ ہارون کو میرا قوت قوت ارادہ قرار دے. وتصدق به قولہ، اور اللہ ہارون کے ذریعے میرے جتنے ادعا ہیں، میری جتنی باتیں ہیں، ہارون کو میری سچائی کی دلیل قرار دے، ہارون کو میری تصدیق کی حجت قرار دے. یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی نے تجھ سے ہی دعا کیا تھا، تو میں وَإِنِّي أَسْأَلُكَ یا سیدی، اور اے اللہ میں تجھ سے بھی دعا کرتا ہوں، یا سیدی و الہی، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرا الہ، ان تجعل لی من اہلی وزیرا، میرے اہل بیت میں سے میرے لیے ایک مشکل گشا بنا دے، میرے اہل بیت میں سے میرے لیے قوت بازو بنا دے، میرے اہل بیت میں سے میرے لیے ایک پناہ گاہ، ایک بھائی قرار دے. تشد به عضدی، جو میں سب مشکلات میں میرا قوت جگر ہو، جو میرا قوت قلب ہو، جو میرا قوت بازو ہو، جو میرا قوت کمر ہو، ہر مشکلات میں. فجعل اللہ لی علی وزیرا، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو میرا مشکل گشا، میرا پناہ گاہ، میرا تاج سر بنایا ہے. وأخا، اور اس کو میرا بھائی قرار دیا ہے. وجعل الشجاعۃ فی قلبہ، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی شجاعت ہے، دلیری ہے، مردانگی ہے، وہ اس کو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر، دل مبارک، سینہ پاک میں رکھا ہے. وَأَلْبَسَهُ الْحَيْبَةَ عَلَى عَدُوِّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے لباس حیبت، کہ دشمن ان کے نام سن کر آج بھی کپ کپاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لباس حیبت، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمنوں پر لباس حیبت ان کے بدن شریف میں پہنایا ہے. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي، لوگوں جان لو کہ سب سے پہلے جس نے مجھ پہ ایمان لایا ہے، میری تصدیق کی ہے، میرا ساتھی بنا ہے، میرا یار بنا ہے، میرا یاور بنا ہے، میرا مشکل گشا بنا ہے، وہ میرا بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام. وصدقنی، جب سب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، یہ دین جھوٹا، یہ نبی جھوٹا، اس کی وحی جھوٹی، اس کی شریعت جھوٹی، اس کا خدا جھوٹا، یہ بت ہمارے سچے ہیں، اس وقت میرا ایک ہی مصدق تھا، اس وقت میرا ایک ہی شخص تھا جو میرا تصدیق کرتا تھا ہمیشہ، اور وہ کون ہے؟ اور وہ میرا بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. وَأَوَّلُ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ مَعِي، سب لوگ مشرک تھے،
سب لوگ گٹر کے کیڑے تھے، سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، زنا اور لواط اور شراب اور قتل و غارت ان کا پیشہ تھا، ان کی ہابی تھی سب لوگوں کا۔ ایک شخص تھا جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا گاتا تھا، اور وہ کون تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ ذَلِكَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَعْطَانِيهِ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام میرے دعا ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام میری خواہش ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام میرے دل کی وش ہے، میرا مائی ہارٹ فل وش ہے، جو اللہ نے مجھے یہ وش عطا کیا، اللہ نے میری یہ تمنا پوری فرمائی۔ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاء۔ بس یہ لوگوں جان لو کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 اوصیاء، پھر اسلام میں 12 اوصیاء، ان سب کا سید و سالار کون ہے؟ ان سب کا تاج سر کون ہے؟ ان سب کا نور عین کون ہے؟ ان سب کا فخر و شرف کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ اللحوق به سعادہ، اے میرے امتیوں جان لو، امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام لینا، ان کے فضائل کی تصدیق کرنا اور ان کو ماننا اور ان کو سپورٹ کرنا، ان کی نصرت کرنا، یہی سعادت ہے۔ سعادت اور آپ کو کئی جگہ نہیں ملے گی۔ سعادت پیسوں میں نہیں ہے، سعادت شہرت دولت میں نہیں ہے، سعادت کس میں ہے؟ سعادت اس میں کہ تم امیر المؤمنین علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہم السلام، ہمارے آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام، ہمارے آقا حضرت امام رضا علیہ السلام، ہمارے آقا حضرت امام عاصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تم نے غلامی قبول کی ہے نہیں کی ہے؟ ان کی غلامی ہی ساتوں زمین کی بادشاہت ہے۔ والموت فی طاعتہ شہادہ، اے مسلمانوں جان لو کہ جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کا اگر فرمان بردار ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، وہ جس حالت میں مرے، اپنے بستر میں مرے، ایکسیڈنٹ میں مرے، گھر میں مرے، ہاسپٹل میں بیماری کی وجہ سے مر جائے، وہ شہید مرتا ہے، بشرطے کہ کیا ہو اس کے دل میں یہی عہد ہو، یہی میثاق ہو، یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہو کہ اللہ جتنی زندگی دے گا مجھے، میں طاعت میں گزاروں گا، اپنے مولا کی طاعت۔ اگر یہ تمہارا ارادہ ہے، تمہاری موت چاہے بستر میں آ جائے، چاہے کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی بھی طرح، وہ شہادت کی موت ہے۔ وَاسْمُهُ فِي التَّوْرَاةِ مَقْرُونٌ إِلَى اسْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، جتنے انبیاء پر وحی بھیجے ہیں، ان سب میں میرا نام امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام اس کے ساتھ اس طرح ہے۔ امیر المؤمنین علیہ، میرا نام، ان کا نام ہمیشہ ہمارا ذکر اکٹھا ہوتا تھا پرانے انبیاء کے کتابوں میں، پرانی انبیاء کے وحی میں، تورات، انجیل، زبور میں۔ وَزَوْجَتُهُ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرَى ابنتی، اور ان کا جو زوجہ مکرمہ ہیں، ان کی جو وائف ہیں، حضرت بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ میری صاحبزادی ہیں، میری بیٹی ہیں۔ وَبْنَاهُ سَيِّدَا شِبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، امیر المؤمنین علیہ السلام کے کون کون سے فضائل میں مسلمانوں تمہیں بتاؤں؟ ان کے 2 بیٹے، حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام، جنت میں جتنے انبیاء ہیں، جنت میں جتنے انبیاء ہیں، جنت میں جتنے اولیاء ہیں، جنت میں جتنے اصفیاء ہیں، ان سب کا سید السالار، ان سب کا بہترین کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے 2 نور عین، امیر المؤمنین علیہ السلام کے 2 صاحبزادہ ابنائی، وہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں، ان کے 2 صاحب میرے بیٹے، وَهُوَ وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا، تو نبوت کے بعد، انبیاء کے بعد، رسالت کا سلسلہ جب ختم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے گائیڈ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنما، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیشرو، راستہ دکھانے والے، انسانیت کو انسانیت کا طریق، عبودیت کا طریق سمجھانے والے، صرف اور صرف علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے نسل سے ہوں گے، یہ ہیں۔ وَهُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمَّتِي، راہنمائی، ہدایت کے رہنما، سعادت کے رہنما، سعادت کے پیشرو، اللہ تعالیٰ کے رضا کے طریق، تمہیں اللہ کون ہے یہ دکھانے والا، اللہ کی رضا کس طرف ہے یہ دکھانے والا۔ میرے امت میں صرف اور صرف یہ ہیں، وہ سفیان ثوری، ابو حنیفہ، فلان فلان فلان، سب فراڈ، سب آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، صرف یہ ہیں۔ من تبعہم نجا،
صرف وہ افراد جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، وہ نجات پائیں گے من النار، جہنم سے. ومن اقتدى بهم هدي الى صراط مستقیم، اور جو ان کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے گا. لم يهب الله عز وجل محبتهم لعبد الا ادخله الله الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ان کی سچی محبت داخل ہی نہیں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے کے نہیں جانا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کسی کے دل میں داخل ہی نہیں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نہیں لے کے جانا ہے. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں میرے محترم ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں قال امیر المؤمنین علیہ السلام ذات یوم علی منبر الکوفہ. ہمارے آقا، ہمارے شہنشاہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منبر کوفہ پہ تشریف فرماتے تو انہوں نے یہ جملے ادا فرمایا انا سید الوصیین، میں سب اوصیاء کا میں سردار ہوں، میں سب اوصیاء کا میں امام ہوں، سب اوصیاء کا پیشوا میں ہوں. ووصی سید النبیین، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا ایک سالار ہے، مرسلین کا ایک پیشوا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، ان کے مسند پہ بیٹھنے والا، ان کے علم کا حامل، ان کا لسان صدق میں ہوں. انا امام المسلمین، میں مسلمانوں کا امام ہوں. وقائد المتقین، اور اہل تقوی کا. جو تقوی کس کو بولتے ہیں؟ یہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا عذاب جو ہے یہ حق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. جہنم، جو جہنم کو مذاق سمجھتا ہے وہ کافر ہے. جس کو جہنم کی پرواہ نہیں ہے وہ گمراہ ہے، وہ فاجر ہے، وہ فاسق ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اور اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ تم تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے عمل سے. اب عمل ایسا رکھو، کوشش تمہارا جد و جہد اتنا ہونی چاہیے کہ تمہارے عمل میں فسق نہ ہو، اللہ کی مخالفت نہ ہو، حرام نہ ہو. تو جو یہ کرتا ہے وہ متقی ہے. امام علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا متقین کا قائد و پیشوا میں ہوں. ولی المؤمنین، میں مؤمنین کا سرپرست، مؤمنین کا لیڈر، مؤمنین کا سرپرست، مؤمنین کا دیکھ بھال کرنے والا. شاہ نجف، شاہ عالم، شاہ کائنات، امیر المؤمنین علیہ السلام میں ہوں. وزوج سیدت نساء العالمین، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میری وائف، میری خاتون، میرے شریک حیات حضرت صدیقہ طاہرہ شہیدت صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں. انا المتختم بالیمین، میں دائیں ہاتھ میں انگوٹھا پہنتا ہوں. والمعفر للجبین، اور مجھے فخر ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو خاک پہ ملتا ہوں. والمعفر للجبین، کہ میں اللہ کے سامنے، میں تمہارا امام ہوں، لوگوں دیکھو کہ میں رات کو کئی گھنٹے میرا پیشانی ہوتا ہے، میرا جبین ہوتا ہے اور مٹی ہوتی ہے، اس پہ میں اللہ کے سامنے اپنا پیشانی رکھتا ہوں، اور اللہ کے خوف سے اور اللہ کے عظمت کے سامنے میں روتا ہوں، میں گریہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہوں. میں تمہارا امام ہوں. انا الذی ہاجرت الہجرتین، میں وہ ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں. وبایعت البیعتین، میں نے 2 بیعتیں کی ہیں. انا بدر و حنین، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرد مجاہد میں ہوں، اسلام کا تلوار میں ہوں، اللہ کا تلوار میں ہوں، قرآن کو بچانے والا میں ہوں، کعبہ کو بتوں سے صاف کرنے والا میں ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مشکل میں نصرت دینے والا، فتح دینے والا میں ہوں. جب صحابہ اپنا منہ کالا کرتے تھے، نامردی کے وہ کیا عرض کروں کہ وہ ڈرامے، وہ کامیکل ڈرامے، کامیڈی کے ڈرامے جو آپ کو کسی یوٹیوب چینل میں نہ ملے، صحابہ نے لکھوائے. جب صحابہ وہ کامیڈی لکھواتے تھے تو میں ہوتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل شکستہ کو فتح دلا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں ان کے خاطر مبارک کو پرتراوت اور شاداب بنا لیتا. بدر کا مجاہد میں، حنین کا مجاہد، سپہ سالار اسلام، سپہ سالار انبیاء میں ہوں. انا الضارب بالسیفین والحامل علی فرسین، میں وہ ہوں جو 2 تلواروں سے بھی چاہوں تو جنگ کروں. میں وہ ہوں جو میرے ایک گڑ ہو، 2 گڑ ہوں، ان پہ حملہ کروں دشمنوں کو اور نیست نابود کروں. انا وارث علم الاولین، جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے نام صحابہ کو نہیں معلوم،
کہ کتنے انبیاء ہیں، ان انبیاء پہ کیا وحی آئی ہے، ان کے انبیاء کی کیا دعائیں تھیں، کیا مناجاتیں تھیں، ان کی شریعت میں نماز کس طریقے سے تھا. جتنے 1,24,000 انبیاء ہیں نا، صحابہ کو کیا معلوم، مولویوں کو کیا معلوم کہ ان کے شریعت میں کیا چیز حلال تھی، کیا چیز حرام تھی، کیا نماز ان کا کس طرح تھا، حج ان کا کس طرح تھا. ان سب کا علم میرے پاس ہے، میرے پاس ہے. حجت اللہ علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے لیڈر بنایا ہے، پورے جہانوں کا لیڈر بنایا ہے. اللہ نے مجھے لیڈر بنایا. اللہ کی جانب سے یہ مجھے ڈیوٹی ملی ہے کہ میں سب لوگوں کا کیا ہوں، لیڈر ہوں. میں سب لوگوں کا قائد ہوں، میں سب لوگوں کا رہنما ہوں. بعد الانبیاء و محمد بن عبد اللہ خاتم النبی. اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، پرانے انبیاء بھی ان کی شریعت شرائع جو ہے وہ کیا ہو گئی ہیں، وہ سب منسوخ ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا سب کا لیڈر، سب کا قائد، سب کا امام، سب کا پیشوا. اللہ نے بنایا، نقلی نہیں، جعلی نہیں دوسروں کی طرح. اہل موالاتی مرحومون، جو لوگ مجھ سے محبت کریں اور مجھ سے وفا کریں، جو لوگ مجھ سے محبت کریں اور مجھ سے وفا کریں. آئے ہائے ہائے آئے ہائے، میں صدقے جاؤں مولا. شیعوں کا امید، ہاں، شیعوں کے دل کا شیعوں کے دل کی امید. ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس دنیا اور تو کچھ ہے نہیں نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. مال دنیا تو ہے، مال دنیا تو ہے ہی نہیں. مال دنیا تو وہ تو ہاتھ کا میل ہے، وہ تو کافر کے پاس بھی. ٹھیک ہے نا. ایک ہی امید ہے، وہ کیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، جو ان پہ ایمان لائے، ان کی تصدیق کرے اور اپنی جتنی ان کی انسان کی جو استطاعت ہے اس کے مطابق ان کی اتباع کرے، ان کی نصرت کرے، تو پھر وہ بلا شک بلا ریب جنتی ہے. یعنی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں میرے محترم ناظرین، جو احادیث روایات متواترہ میں قرآن مجید سے ملتا ہے وہ یہی ہے. یہ تو فوق حد تواتر ہے کہ انسان اگر ایمان لائے ائمہ طاہرین علیہم السلام پر، ان سے محبت کرے اور اب جتنے انسان کی بس ہے. ٹھیک ہے، معصوم نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دروازہ کھولا ہے، باب توبہ. اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت جو سبب ہے غفران ذنوب ہے، سبب مغفرت ہے. اگر انسان اس راستے پہ چلے تو اس کو شک ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص اللہ کی مغفرت دنیا میں بھی اس کو حاصل ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. تو فرمایا اہل موالاتی مرحومون، جو مجھ سے محبت کریں، جو مجھ سے وفا کریں، ان پر اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں. وہ اہل عداوتی ملعونون، اور جو مجھ سے عداوت کرے، دشمنی کرے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے، ان پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، ان پر مؤمنین کی لعنت ہے کہ نہیں بھائی پاکستانیوں؟ لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے مخالفین پر واللہ ان پہ لعنت ہے، ان پہ لعنت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں پر، ان کے فضائل کے منکرین پر، اور ان کے مخالفین کے چاہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس میں شک ہی نہیں. وَلَقَدْ كَانَ حَبِيبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كثيرا ما يقول. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، میرے ہارٹ کے بیلوڈ، میرے دل کے معشوق، میرے دل کے محبوب امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس دفعہ بہت فرماتے تھے یہ جملے، یعنی جملے بہت کثرت کے ساتھ فرماتے تھے. یا علی حبک تقوی و ایمانک، تقوی و ایمان. اے علی، تیری محبت، تیری اتباع، تیری سب. یہ حب جو ہے نا، یہ حب آپ نہ سمجھیں، یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ حب صرف وہ دل میں جو کہتا ہے نا، دل میں محبت ہے. عمل کچھ بھی نہیں ہے بھائی، نہ نماز، نہ روزہ، مال اس کا مال کھا لو، اس کا مال کھا لو، پھر کہتے ہیں محبت کرتے ہیں. یہ فراڈ ہے، کیونکہ اس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے اپنے احادیث ہیں. یہ شخص ایسے اشخاص جھوٹ بولتے ہیں. یہ محبت کوئی نہیں. محبت جو ہے نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے خواہشوں کا احترام بھی کرو نا. وہ جو فرماتے ہیں ان کے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سپورٹ کرنا، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اور ان کے جو اوامر ہیں کوئی کچھ پرواہ تو کرو، کچھ لحاظ تو کرو. بے شرمی کی انتہا، حلال حرام کا پرواہ ہی نہیں ہو، کہتے ہیں میں شیعہ ہوں. یہ تو بے شرمی، یہ تو جھوٹ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثیر فرماتے تھے یہ اے علی، تیری محبت، تیری اتباع، تجھے سپورٹ کرنا، یہی تقوی ہے، یہی ایمان ہے.
بغض کا کفر و نفاق، اور تجھ سے دشمنی کرنا، تجھے تیرے ساتھ نہ دینا اور تجھ سے دور رہنا، یہ نفاق ہے اور یہ کفر ہے۔ وَأَنَا بَيْتُ الْحِكْمَةِ وَأَنْتَ مِفْتَاحُهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہدایت کا سرچشمہ میں ہوں، روشنی کا سرچشمہ میں ہوں، اللہ کی جانب سے جو وحی آئی ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، قیامت کیا ہے، قرآن کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ کہاں پہ ملے گا؟ آپ کہیں اور ملے گا؟ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملے گا نا۔ اور اس کی چابی، اس کا دروازہ آپ ہیں۔ یہ جو میری ہدایت میں لے کے آئے ہوں اللہ کی جانب سے، یہ صرف آپ کے طریق سے ہی لوگوں کو مل سکتا ہے، دوسرے صحابہ وحابہ کے طریق سے لوگوں کو سوائے ضلالت اور کفر کے، یا بھی توحید پہ کوئی کیوں مناظر نہیں کرتے؟ اور بھائی توحید، ان کو اللہ ہی نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے۔ ان کا اللہ جو ہے نا، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ رسالت پہ یہ مناظر نہیں کر سکتے، قرآن پہ یہ مناظر نہیں کر سکتے، فروع دین پہ یہ مناظر، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ اور بھائی یہ جب سے ہم نے یہ چینل کھولا، یہ تو پتہ چلا نا آپ لوگوں کو، اور پاکستانی، ہندوستانی، اردو والے، پتہ چلا نہیں؟ پتہ چلا، اور پتہ چلا یہ بات حق ہے کہ نہیں ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ جو لوگ باب کو چھوڑ دیے، دروازے کو چھوڑ دیے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے چوری کے مال، نقلی مال، ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کے پاس ہے اصلی مال۔ توحید کہتے آ جاؤ مناظرہ کرو، کوئی آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ انت میں وکذب من زعم انه يحبني ويبغضك، جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ وہ میرے امتی جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل سن کر ان کو کیا ہوتی ہے؟ خارش ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میری امتی نہیں ہے، یہ نقلی امتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ جابر ابن یزید جعفی کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب نے کہا کہ عبد الرحمن ابن سمرہ جو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ارشدنی الی النجاح، یا رسول اللہ مجھے نجات کا راستہ دکھائیے، مجھے نجات کا راستہ دکھائیے، ٹھیک ہے نا؟ کال نہیں لیتے، اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی یہ بہتر ہے یہ تمہارے فضول کال لینا، ہاں جی۔ ہمارے جو یہاں پہ کالرز ہوتے ہیں، وہ کون سی صحیح بات تم لوگوں نے کرنی ہے؟ اس سے بہتر بات تم سناؤ گے لوگوں کو؟ ہیں؟ بتاؤ جی، اس سے بہتر تم لوگوں کو سناؤ گے؟ اس سے حق، اس سے زیادہ حق کوئی آپ کو جملہ ملے گا دنیا میں جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ تم لوگوں کو، یعنی آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں، ان کو حق بات کی تو پرواہ نہیں، ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انٹرٹینمنٹ چاہیے، اپنی حالت پہ کچھ انٹرٹینمنٹ کرو، اپنی حالت پہ رہو تم۔ تو جابر عبد الرحمن ابن سمرہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ ارشدنی الی النجاح، مجھے نجات کا راستہ دکھائیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابن سمرہ اذا اختلفت الاہواء وتفرقت الاراء، ابن سمرہ بہت جلد میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد آپ دیکھو گے کہ لوگوں کی خواہشات، دنیائی خواہشات کھل کے سامنے آئیں گی میرے بعد۔ ہاں، میرے بعد جو ہے نا، اوہ، لوگوں کے ہوسرانیاں وہ کل کے سامنے آئیں گی، دولت کی ہوس ہے، خلافت کی ہوس ہے، حکومت کی ہوس ہے، فتوحات کی ہوس ہے، ادھر ادھر سے دوسرے قبائل پہ حملہ، دوسرے ملکوں پہ حملہ کر کے وہاں سے لونڈیوں کو لانے کے لیے شہوتوں کا ہوس ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے بعد ہوائیں بہت لوگوں کے دلوں میں جو ہوائیں ہیں، ہوس ہے، شہوت پرستی ہے، یہ بہت کل کے سامنے آئیں گی۔ وتفرقت الآراء، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے عقائد بھی بڑے مختلف ہیں۔ جو ابھی عقائد میرے زمانے میں یہ اپنے عقیدے چھپاتے تھے، میرے بعد یہ اپنے عقائد بھی مختلف قسم کے عقائد آپ کو نظر آئیں گے۔ ابھی عالم اسلام میں دیکھیں بھائی، عقائد مختلف مختلف، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی دیکھو، ہر ایک پارٹی، ہر ایک جماعت، ہر ایک محلہ، ہر محلے میں مختلف لوگ مختلف ڈائریکشنز پہ لگے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہوائیں مختلف ہو جائیں گی، یعنی ہوا و ہوس مختلف ڈائریکشنز میں، اور آرا، عقائد بھی مختلف لوگوں کے مختلف متفرق آرا سامنے آ جائیں گے۔ تو ان صورتحال میں ہم کیا کریں؟ کلمہ پڑھنے والے تو سب ہیں، صحابہ سب کلمہ گو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اپنے بہت سارے ان صحابہ نے ماتے اپنے زمین پہ اتنے رگڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ان کا بالکل نشان بنا ہوا ہے۔ مولوی آج بھی یہی ہے صحابہ کی طرح، ہے کہ نہیں بھائی؟
تو ان حالات میں ہم کیا کریں؟ فرمایا فعلیک بعلی بن ابی طالب علیہ السلام، اس صورتحال میں تم دیکھو کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ اس صورت میں صرف اور صرف تم نے اتباع کرنی ہے، تسلیم ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تسلیم ہونا ہے، تسلیم یعنی فل سبمیشن، 100% نہیں، 1000%، یعنی فل۔ جو ان کا حکم ہے وہی آپ نے بجا لانا، جو ان کی رضا ہے سمجھو کہ وہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ بالکل آپ نے سبمٹ ہونا ہے، تسلیم ہونا ہے، بالکل آپ نے سرنڈر ہونا ہے ایک شخص کے سامنے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام، فإنہ امام امتی، میرے امت کے واقعی سچے واحد امام یہی ہیں، وخلیفتی علیہ، اور میرا جانشین برحق یہی ہیں من بعد، میرے بعد، وهو الفاروق الذي يميز بين الحق والباطل، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہیں جو فاروق ہیں، جو ان کے ذریعے فرق کیا جا سکتا ہے حق و باطل میں۔ یہ وہ پیمانہ ہے، اللہ کی جانب سے وہ گائیڈ ہے، وہ لائٹ ہے، وہ ٹورچ لائٹ ہے، وہ فلڈ لائٹ ہے، اس لائٹ میں آپ حق و باطل کو دیکھ سکتے ہیں، جھوٹا کون، کالی کون، کالا کون، ٹھیک ہے نا، فراڈی کون، اصلی کون، صحیح کون، حق و باطل۔ امیر المؤمنین علیہ السلام وہ فاروق ہیں، یہ تمیز کریں گے آپ کے لیے حق و باطل کے درمیان، آپ کو سمجھائیں گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ من سألہ اجابہ، یہ اتنے بڑے سخی ہیں میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام، اتنے کریم ہیں کہ ان سے جو طلب کرو یہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بحر سخا ہیں، یہ بحر سخا ہیں، یہ کان جود ہیں، ان سے دشمن بھی طلب کرے دشمن کو عطا فرماتے ہیں۔ جو بھی ان سے طلب کرے، آئے ہائے میں صدقے جاؤں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، آئے ہائے میں صدقے جاؤں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، میں صدقے جاؤں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ انہوں نے اپنا ایسا بھائی ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے صدقے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا نبی عطا فرمایا، ایسا پیارا ولی عطا فرمایا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سچے کے شیعوں میں ہمیں داخل فرمایا، ٹھیک ہے نہیں؟ من سألہ اجابہ، جو ان سے طلب کرے وہ عطا فرماتے، ومن استرشدہ ارشدہ، اور جو ان سے طلب ہدایت کرے، یا علی راستہ دکھائیے، یا مولا علی، یا شاہ نجف، یا شاہ عالم راستہ دکھائی، وہ راستہ دکھانے والے ہیں۔ ومن طلب الحق من عنده وجدہ، اور جو بھی حق وہ حق حق کا حق کو جستجو کرنے والا ہو، حق کا تلاش کرنے والا ہو، حق کو ڈھونڈنے والا ہو، وہ آ جائے میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، حق کو صرف اور صرف وہ ان کے پاس پائے گا۔ ومن التمس الہدى لدیہ صادفہ، اور اگر کوئی شخص ہدایت کا طالب ہے، ہدایت کو کہاں طلب کریں گے بھائی؟ ہدایت، سچائی، روشنائی، نور، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور، برکت اللہ کی جانب سے، آئے ہائے زبان قاصر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے زبان قاصر ہے، ایسے انوار ہیں اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر، ایسے نور ہے، ایسی برکت ہے، زبان کیا میں یعنی وہ اس کا بیان کرنا ہی ناممکن ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں بس سمجھتے ہیں، جو لوگ، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ہدایت کا طالب ہے وہ صرف اور صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اس کو تلاش کرے اور اس کو مل جائے گا وہاں پر۔ ومن لجأ الیہ امنہ، اور جو یہ میرا بھائی اتنا کریم ہے، اتنا شجاع ہے، اتنا دلیر ہے، اتنا دلاور ہے، اتنا سردار ہے، اتنا سرکار ہے کہ جو بھی ان سے پناہ لے لے وہ پناہ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں جتنے مشکلات ہوں، پناہ اگر لینا ہے تو کن سے لینا ہے؟ پناہ میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے لیا کرو۔ ومن استمسک به نجا، اور جو ان کے دامن کو تھام لے، آیا وہ دنیا کے تمام دنیا والے سب ہلاک ہو جائیں، غرق ہو جائیں، وہ نجات پائے گا۔ ومن اقتدى به ہدا، اور جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلے، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو ہدایت کریں گے، اس کو اللہ کی رضوان دکھائیں گے، اللہ کی رضوان میں داخل کریں گے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے۔ یا ابن سمرہ سلم من سلم لہ، یا ابن سمرہ، صرف اور صرف وہی شخص، اے میرے امتیوں سمجھ لو، صرف اور صرف وہی شخص سالم ہے، وہی شخص عافیت میں ہے، وہی شخص سلامتی میں ہے، وہی شخص کی جو ہے ہر قسم کی تشویش سے، ہر قسم کے برے جو رسک ہیں، خطرات ہیں، ان سے وہ محفوظ ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے بالکل سرنڈر ہو۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ طاہرین علیہم السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا له الفداء، ان کے سامنے بالکل تسلیم، نوکر، نوکر سے بھی بدتر، خاک در، کہ جو بھی ان کا حکم ہے سر آنکھوں پر. وہ تم تو مانتے نہیں جی، شیعوں نے اہل بیت علیہ السلام سے کیا لینا بھائی؟ کہتے ہیں جی بس ہم محبت کریں گے، اتباع نہیں کرنی ہے جی. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو وہ جہالت ہے نا. جتنا ہو سکے بھائی، جتنا ہو سکے. اور میرے بھائیو، دین یہی ہے کہ تسلیم ہو جاؤ نا اہل بیت علیہ السلام کے سامنے. انہوں نے فرمایا نماز پڑھو، تو تارک نماز تو اللہ کا دشمن ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اہل بیت علیہ السلام یہ تو صرف تو نہیں ہے کہ واجب نماز ہے، واجب نمازوں کے علاوہ کچھ نوافل بھی پڑھا کرو کبھی کبھار. یہ نماز شب جو ہے، یہ تہجد کس کے لیے؟ یہ صرف جو ہے کتابوں میں لکھنے کے لیے. نوافل نماز فجر کے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ کس کے لیے؟ تلاوت قرآن تو ہوتی نہیں گھروں میں، قرآن ادھر رکھ دیا ہے، ختم. یہ کس کے لیے؟ زیارتیں ہیں، مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہیں. یہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ہمیشہ اس کو پڑھا کرو. ٹھیک ہے نا. اور مثلا اپنے پیسوں سے راہ خدا میں خرچ کرنا فقیر فقراء کے لیے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہونا یعنی سرنڈر ہونا، سبمٹ ہونا ان کے سامنے بالکل. یعنی جو انہوں نے فرمایا کہ جان قربان کرو تو جان قربان کرو. انہوں نے تو نہیں فرمایا جان قربان کرو، انہوں نے فرمایا کہ تم یہ جتنا ہو سکے تم اچھے راہ میں، تم نیکی کے راہ میں ادھر نیکی کیا کرو. تو اس طرح یہ تو کرنی چاہیے نا بھائی. سلم من سلم له ووالا، صرف وہی شخص عافیت میں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے بالکل سرنڈر ہو، ان کو اپنا آقا و مولا مان لے. وَهَلَكَ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ وَعَادَاهُ، اور وہ شخص تو جہنمی ہے، پکا جہنمی، 100% جہنمی، 1000% جہنمی، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہ مانے، ان کی فرامین کو نہ مانے، اور ان کے دشمنوں سے پیار کرے. ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی کرے، وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی ابلیس سے بھی بدتر. یا ابن سمرہ ان علی منی، آہا آہا فرمایا کہ اے میرے امتیوں جان لو، علی علیہ الصلوۃ والسلام تم میرے ہیں، سب اجنبی ہیں، باقی سب اجنبی ہیں. اب باقی وہ چکلا چلانے والے مکے میں ہیں، اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ ایک شہر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، نیک بھی رہتے ہیں، چکلا والے بھی رہتے ہیں. اب اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ میرا نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ علی علیہ السلام میرے. آہا، کیسے آپ سے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ سمجھائیے. روح من روحی، ہائے ہائے ہائے. فرمایا کہ امیر المؤمنین ایسے میرے کہ ان کی روح میری روح ہے، ان کی روح میری، ان کے نفس شریف میری نفس شریف ہے. یعنی خوب میں وہی ہوں، وہ میں وہ ہوں، ختم بات. روح من روح، وطینت من طینتی، ان کا گل میرا گل ہے. وہ اخی وانا اخو، وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں. وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کمال وحدت، کمال مساوات، کہ ایک ہی بھائی، ہمارے درمیان تفریق نہ کرو. وہ ہوا زوج ابنتی، میں نے اپنی پیاری بیٹی حضرت صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہ، کہ ان جیسا اللہ تعالیٰ نے ان جیسا خاتون خلق ہی نہیں کیا، میں نے خود اللہ کے حکم سے ان کو تزویج کیا، وہ میرے داماد ہیں. وہ زوج ابنتی فاطمہ سیدت نساء العالمین سلام اللہ علیہ من الاولین والآخرین، میری بیٹی جو اولین و آخرین سب عورتوں کے سردار، سب عورتوں سے زیادہ با تقوی، پاکیزہ، بہترین، عالی تر مقام ان کا، میں نے اللہ کے حکم سے ان کی تزویج امیر المؤمنین علیہ السلام سے کی ہے. وَإِنَّ مِنْهُ إِمَامَيْ أُمَّتِي وَسَيِّدَيْ شِبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الحسن والحسین. اور امیر المؤمنین علیہ السلام والد گرامی ہیں، 2 امام ہدا کے اور 2 جنت کے نوجوانوں کے سردار کے، حسن و حسین علیہ السلام. وتسعة من ولد الحسین، اور امیر المؤمنین علیہ السلام والد کریم ہیں، 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے نسل سے آئیں گے. تاسعہم قائم امتی، ان میں سے جو 12واں ہوگا امام حسین علیہ السلام کا، جو 9واں فرزند اور 9واں وارث ہوگا، وہ میرے امت کے قائم ہیں، جو میرے شریعت بالکل سڑ چکی ہوگی. شیعہ مولیوں نے شریعت کا کیا ہوگا، شیعہ سنی سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر شریعت کا وہ ملک شیک بنا دیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. شریعت کا حلوہ بنا دیا ہوگا. تو شریعت کو احیا کرنے والا، شریعت کا اقامہ کرنے والا، دوبارہ قرآن کو متعارف کرنے والا، توحید سکھانے والا، نبوت فضائل اہل بیت علیہ السلام دکھانے والا، لوگوں کا دل ایمان سے بھرنے والا. ہاں،
منافقین کو اور مردودین کو جہنم میں داخل کرنے والا وہ قائم برحق کون ہے؟ وہ حضرت امام حجت علیہ السلام. یملأ الارض قسطا وعدلا، دنیا کے ہر کونے میں، ہر دور نقطے میں، ہر جگہ میں وہ قرآن شریعت اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف جاری فرمائیں گے. ہر دنیا میں ہر جگہ ظلم ہوگا اور وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے، گناہوں کا خاتمہ فرمائیں گے، جہالتوں کا خاتمہ فرمائیں گے، بیماریوں کا خاتمہ فرمائیں گے، اور وہ دنیا میں عدل و انصاف برپا کرنے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. صدقہ جامع نام حیدر کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اچھا میرے عزیزو، یہ بہترین ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذکر مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اب اپنے دل میں دیکھو کیا نور ہے کہ نہیں بھائی؟ دل میں دیکھو کیا نور ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے دنیا میں سرفراز، آخرت میں. اصل تو سرفرازی مرنے کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے والد گرامی بھی دنیا سے گئی ہیں، ان کے وفات کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا. اتنی خوبصورت، اللہ کی قسم میں نے کسی عورت کو دنیا میں نہیں دیکھا ہے جتنے حسن میں نے ان کو دیکھا خواب میں. اتنی خوبصورت. اور میں نے ان سے پوچھا، اور وہ جب دنیا سے گئی تو بہت بیمار تھی بیچارہ، بہت درد میں تھی. میں نے کہا کہ دنیا سے جاتے وقت اور آپ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی؟ کہا جی ہاں بالکل کیا. پھر میں نے پوچھا کہ 12 ائمہ علیہ السلام کی آپ زیارت کیا؟ فرمایا کہ جی ہاں بالکل زیارت کی، بالکل زیارت. پھر میں نے عرض کی کہ اب اگر ملاقات ہو تو ہمارے لیے دعا کرنا، سفارش کرنا. انہوں نے کہا جی کر لوں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج. وہ بہت نیک خاتون تھی، یعنی اتنی، یعنی زیارت عاشورہ تو کبھی ان کے دن میں کئی دفعہ پڑھتی اور کبھی ان سے چھوٹتی نہیں. قرآن مجید کی تلاوت دن میں کئی مرتبہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے نیک عورت تو یعنی صرف کتابوں میں پڑھنے میں ملتا ہے. سلام اللہ علیہ. آپ سب کا بڑا شکریہ پروگرام دیکھنے کا. حسین مولا، حسین مولا، علی مولا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. يا الله يا الله يا الله اغفر لأمي. يا الله يا الله اغفر لأمي وأبي. يا الله اغفر لأمي وأبي. يا الله اغفر لأمي وأبي بحق محمد وآل محمد. يا الله اغفر لأمي وأبي. اللهم اغفر لأمواتنا وأحيائنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. سب مؤمنین و مؤمنات جو دنیا سے گئے ان کی شادی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 سورہ قل اللہ احد. اس سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک اللہ الرحمن. حسین 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 انشاءاللہ کربلا. کربلا کی کیا بات، کربلا کی کیا بات. کربلا کی، کربلا ادھر ہی ہے. تم جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو نا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت دور سے بھی ہوتی ہے. اللہم صل علی محمد وآلہ.
وعجل فرجه. خداحافظ يا علي.